بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. باب القراءة والعرض على المحدث. اس باب سے پہلے والے باب میں جو روایت گزری ہے باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، اس میں ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کم سن صحابی کے ذہن میں نخلہ کھجور کا درخت کیوں آیا؟ تو بعض شراح حدیث نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے لکھا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ سوال کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمار النخلہ پیش کیا گیا تھا. اب یہ جمار النخلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جمار النخلہ کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے. ایک یہ کہ جمار النخلہ کہا جاتا ہے ہمارے اس زمانے میں جسے اردو زبان میں نیرا کہا جاتا ہے، جو کھجور سے نکالا جاتا ہے. خاص طور پر اہل گجرات اس کے بڑے دلدادہ ہیں. کھجور کا درخت ہوتا ہے، جہاں پر کھجور لگتی ہے بالکل اس کے نیچے ٹھنڈیوں کے موسم میں اسے جو ماہر ہوتے ہیں اسے چھلتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک برتن رکھ دیتے ہیں جس میں وہ کھجور کا پانی رس رس کر اس میں گرتا رہتا ہے. قطرہ قطرہ دریا میں شبت تو نہیں لیکن دیگ میں شبت، اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے. اسے اگر طلوع شمس سے پہلے پی لیا جائے تو وہ نشے سے خالی ہوتا ہے، اور اگر اسے طلوع شمس کے بعد پیا جائے اور اسے حرارت مل جائے تو گرمی کی وجہ سے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بعض حضرات نے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے انعام الباری شرح صحیح البخاری کی 2 جلد میں. تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جمار النخلہ اسے کہتے ہیں. میں خود بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا کہ نیرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو آج پتہ چلا کہ نیرے کو عربی زبان کے اندر میں ایک روایت کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق جمار النخلہ کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جمار نیرے کو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جمار کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درخت کے تنے کو یہ لوگ چھلتے ہیں، اور جب چھلنے کے بعد بہت ڈیپ میں جب چھیل لیا جاتا ہے، بہت اندر جا کر اسے چھلتے ہیں تو اس میں سے بالکل سفید رنگ کا ایک مادہ نکلتا ہے جو کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے. اسے جمار النخلہ کہا جاتا ہے. اتفاق سے میں نے سرچ کیا جمار النخلہ تو باقاعدہ اس میں بتایا کہ یہ اس طریقے سے نکلتا ہے کہ اس کو چھلا جاتا ہے. جب کھجور کے تنے کو کاٹ کر اسے چھلتے ہیں، اور چھلنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیاز کی طرح اس کے اوپر یکے بعد دیگر تہ بتہ بنا ہوا ہے،
اور جب وہ بالکل اندر چلے جاتے ہیں اوپر کا چھلتے چھلتے تو پھر وہ نکلتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے اسے جمار النخلہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمار النخلہ پیش کیا گیا اور اسے تناول فرماتے ہوئے اگر وہ دوسری قسم ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تو اسے کھایا جاتا ہے، اور اگر پہلا جیسا کہ نیرا جس کو کہتے ہیں تو پھر آپ نے اسے نوش فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے ہوئے آپ نے یہ سوال کیا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن گیا کہ کھجور سے متعلق چیز آپ نوش فرما رہے ہیں، آپ تناول فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر میں یہ بات آئی کہ کیا ہونا چاہیے، کھجور کا درخت ہونا چاہیے۔ ہمارے شراح حدیث بھی بڑے پتے کی باتیں کیا کرتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ میں خود پریشان تھا کافی دنوں سے کہ آخر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کم سن ان کے ذہن میں آیا کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے ایک بڑا اچھا اس سے فائدہ اخذ کیا۔ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال اس طرح سے کرنا کہ اس میں جواب کا اشارہ ہو، یہ بھی سنت رسول ہے۔ آدمی سوال ایسا کرے کہ کہیں نہ کہیں سے اس میں جواباً اشارتاً اس میں جواب کیا ہو، پایا جاوے۔ تو کہا یہ بھی من سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے کہ آخر اتنا مشکل سوال کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب تو پہلے ہی دے دیا کہ اگر یہ سارا بیک گراؤنڈ نہ ہو تب تو مشکلات کو حل کرنے کا عادی بنانا مقصود ہے، اور اگر یہ بیک گراؤنڈ موجود ہو تو پھر ہر قسم کے ہر طبقے کے ذہین، متوسط اور کمزور، چھوٹے اور بڑے، ہر طرح کے لوگوں کی رعایت مقصود ہے، جس میں اشارہ کر دیا جاتا ہے سوال کے اندر ہی جواب کی طرف، تاکہ ہر ایک کی رعایت ہو جاوے اور کسی کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ احادیث مبارکہ میں وارد واقعات، اس سے ہمارے محدثین نے اور ہمارے فقہا نے طرح طرح کی باتیں کیا کی ہے، اخذ کی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ تو بات چھوٹ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، اسے ذکر کرتے ہوئے پہلے وراء الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، یہ القراءۃ جائزۃ کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ بعض متشددین نے اس کو عدم جواز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نہیں، محدث خود ہی پڑھے گا، محدث کے اوپر پڑھا جاوے، کہا یہ درست نہیں ہے۔ تو ان کی طرف رد کرنے کے لیے امام بخاری نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا بھی تشدد اچھا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے کہا وراء الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة۔ حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کب تشریف لائے؟ تو اس سلسلے میں ایک رائے تو ہے مورخ کبیر امام واقدی کی، اور دوسری رائے ہے حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین، جمہور محدثین کی۔ امام واقدی کہتے ہیں کہ حضر ضمام فی حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ 5، کہ حضرت ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن ہجری 5 میں تشریف لائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت ضمام ابن ثعلبہ کا 5ویں ہجری میں آنا یہ صحیح اور درست معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ کہ سن ہجری 5 میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، جبکہ ان کے سوال اور جواب میں جو تفصیل کے ساتھ آگے روایت آ رہی ہے اس میں حج کا تذکرہ ہے، فرضیت حج کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ فرضیت حج کے بعد تشریف لائے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تلاش کیا تو بہت سارے قرائن سے مجھے پتا چلا کہ یہ سن ہجری 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے۔ اس طور پر کہ اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے صاف طور پر کہا وَجَاءَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن ہجری 8 میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لا کر مدینہ منتقل ہوئے تھے، حضرت عباس کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے 8 سے پہلے کا یہ واقعہ ہو سکتا نہیں، لہذا فرماتے ہیں یہ سن ہجری 9 کا واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی پریشانی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کر لیا این ابی، میرے والد کدھر ہے، افی الجنت ام فی النار، جنت میں ہے یا جہنم میں؟ تو حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے، پھر سوال کیا تو حضور نے کہا کہ فی النار، جہنم میں ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کا زمانے جاہلیت میں کیا ہوا تھا، بت پرستی کرتے ہوئے انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ بیان کر دیا تو انہیں تکلیف ہوئی۔ تو اس وقت سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور سورہ انعام ان صورتوں میں سے ہے جو آخری دور میں نازل ہوئی، لہذا اس بنا پر سن ہجری 8 یا 9 میں اس کا نزول ہوا۔ اور حضرت زمام ابن ثعلبہ کا حضور یہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کے بعد کا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے بالکل سوال کرنا بند کر دیا، سوال نہیں کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں لیکن ہم انتظار کرتے تھے دیہاتیوں کا، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ معلوم ہوتا تھا نہیں۔ اب وہ دیہاتی آتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، تو ہم کسی اچھے دیہاتی کا انتظار کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی یہ حضرت زمام ابن ثعلبہ کا واقعہ بیان کیا کہ زمام ابن ثعلبہ سے زیادہ بہتر کسی سائل کو ہم نے پایا نہیں۔ تو ان تمام قرائن کی بنیاد پر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ کا حضور یہ سن ہجری 9 میں۔ امام نووی اور دیگر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زمام ابن ثعلبہ 2 مرتبہ حاضر ہوئے، ایک مرتبہ سن ہجری 5 میں اور ایک مرتبہ سن ہجری 9 میں۔ البتہ جمہور حضرت حافظ ابن حجر کے قول کی طرف میلان رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلائل اس سلسلے میں بڑے مضبوط ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فی القراءة علی العالم بحدیث زمام بن ثعلبة انه قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک ان نصلی الصلاة قال نعم قال فهذه قراءة علی النبی۔ تو فرماتے ہیں قراءت کے سلسلے میں حضرت زمام ابن ثعلبہ کا یہ واقعہ صراحتاً بالکل عبارت النس کی طرح ہے، اشارت النس یا اقتضاء النس یا دلالت النس بھی نہیں ہے، لہذا اس بنا پر اس کے عدم جواز کا قائل ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اخبر زمام قومه بذلك فاجازوه، حضرت زمام ابن ثعلبہ نے اپنی قوم کو اس کی خبر دی، فاجازوه تو انہوں نے بھی اسے درست قرار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوال کرتے تھے، حضور نعم کہہ کر جواب دیتے تھے، پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی قوم کو جا کر بتایا اور آپ کی قوم آپ کے اس کہنے پر ایمان بھی لے آئے۔ حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یہ قبیلے بنو سعید سے تھا، قبیلے بنو سعدیہ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام بھی کیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تفصیل کے ساتھ روایت میں آ رہا ہے، حضور سے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں اور میرے سوال کے اندر میں کچھ سختی ہو سکتی ہے، لہذا آپ سے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ میرے طرف سے اگر کوئی سوال کرنے میں سختی ہو جائے تو آپ مجھے پہلے ہی معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کوئی بات نہیں، آپ جو سوال کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں۔
تو حضرت ضمام بن ثعلبہ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم کو یہ ساری چیزیں بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ویریفائی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سے سوال کرتے، حضور نعم کہتے، تو یہ ویریفیکیشن تھا، یعنی کہ بات بالکل کیا ہے آپ کی پرزور تائید کرتا ہوں کہتے ہیں نا، تو کہا حضور تائید فرماتے تھے۔ آپ کی قوم کو جا کر یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی، فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، تو سارے کے سارے اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ، اور امام مالک تو فرماتے ہیں کہ امام مالک نے احتجاج کیا ہے، دلیل پکڑی ہے، بالصَّكِّ یعنی کتاب سے پڑھنے کے سلسلے میں بھی اس پر۔ اصل میں جو صک کا لفظ ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اس کا استعمال ہوتا تھا پہلے جب کوئی آدمی کسی سے دین اور قرض لیتا تھا تو وہ اسے لکھ کر دے دیتا تھا، دستخط کر کر اس پر، کہ بھئی میں نے فلاں ابن فلاں سے فلاں تاریخ کو اتنے روپے میں نے قضا میں نے اس سے لیے ہیں اور فلاں تاریخ کو اس کو واپس دینا ہے، یہ لکھ کر اسے صک کہا جاتا تھا۔ مگر اس کا استعمال کتاب کے لیے اور کسی بھی لکھی ہوئی چیز کے لیے ہوتا تھا۔ اسی لیے ہمارے زمانے کے اندر میں جو انگریزی میں چیک کا استعمال ہوتا ہے نا، انہم سرقوا من ہنا، تو یہ چیک کا جو لفظ ہے وہ انہوں نے یہیں سے چورایا ہے، عربی زبان کے صک سے چورایا ہے، کہ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیک پر لکھ کر دیتے ہیں اور بینک اس کی بنیاد پر کہ بھئی ہاں آپ کے کھاتے میں پیسے ہیں، آپ کو جو ٹرانسفر کرنا ہو جو دینا ہو کیا کرتی ہے؟ دے دیتی ہے۔ تو یہ صک کا جو لفظ ہے اسی کو اٹھا کر انہوں نے کیا بنا دیا؟ چیک بنا دیا، ادھر ادھر سے چوراتے ہیں۔ جیسے ارض کو وہ ارتھ کہتے ہیں، تو وہ بھی کون سا لفظ ہے؟ عربی لفظ ہے۔ تو انگریزی دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں عربی کے الفاظ نہ ہو، اسی لیے ایک آدمی نے ایک بحث لکھی ہے، اللغۃ العربیہ ام اللغات کلھا، بحث لکھی ہے مستقل 100-150 صفحے کی، بہت دلچسپ بحث ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سارے کلمات جو انگریزی کے اندر میں ہیر پھیر کر استعمال کیے گئے ہیں وہ بتایا ہے کہ اس کی اصل عربی ہے، اور عربی سے انہوں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کر اپنے اندر میں کیا کر لیا ہے؟ اپنی زبان میں منتقل کر دیا ہے۔ بہرحال یقرأ علی فیقول اشہدنا فلان، فیقولون، اور وہ کہے اشہدنا فلان کہ فلاں نے ہمیں گواہ بنایا، یا فلاں کی ہم گواہی کو قبول کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی قرأت، اصل میں امام بخاری کے اس دور میں قراءت علی الامام کے سلسلے میں کہ اگر قراءت علی الشیخ کے سلسلے میں بہت شدید اختلاف چلا تھا، اور اس اختلاف کی وجہ سے امام صاحب بکثرت اس کے اوپر کلام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے قراءت علی الامام قراءت علی الشیخ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کا رد کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر حضرات صحابہ کا عمل ہے، حضرات تابعین کا عمل ہے، حضرات محدثین کا عمل ہے، اور یہ چیز اس طرح سے ہوتی چلی آئی ہے، لہذا اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي فَيَقُولُ الْقَارِي أَقْرَأَنِي فُلَانٌ، اور کوئی چیز پڑھی جائے کسی قاری کے اوپر اور وہ قاری کہے اقرأنی فلان کہ فلاں نے مجھے پڑھایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بھی سند چلتی ہے، چاہے قرات کے باب میں ہو چاہے حدیث کے باب میں ہو، تو یہ ایک متداول، یعنی امام صاحب گویا کہ ایک عرف کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ عرف میں بھی ایسا چلتا ہے، تو گویا نقل اور عقل دونوں سے ثابت ہو رہا ہے، لہذا اس بنا پر قراءت علی الشیخ کے عدم جواز یا اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد بن سلام نے، اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، سلام بھی پڑھا گیا ہے اور سلام بھی پڑھا گیا ہے، لیکن عام طور پر اس کو بغیر تشدید کے پڑھا گیا ہے۔ محمد بن سلام البیکندی، البیکندی ان کی کنیت ہے،
اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہے، محمد بن سلام البیکندی، قال حدثنا محمد بن الحسن، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد ابن الحسن ابن عمران، ان کا پورا نام اس طرح سے محمد ابن الحسن ابن عمران الواسطی، عن عوف، وہ روایت کرتے ہیں عوف سے، عن الحسن، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن بصری سے، الحسن سے مراد یہاں پر حسن بصری ہے، قال، حسن بصری نے فرمایا لا بأس بالقراءة على العالم، عالم پر اگر پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی جو ہمارے زمانے میں متداول طریقہ ہے کہ استاد بیٹھتا ہے اور کتاب میں دیکھ کر طالب علم کیا کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ اتنا عام چیز ہے، اتنا رواج ہے اس کے سلسلے میں اتنی ساری گفتگو کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ ہمارے زمانے میں عام ہے، اس زمانے میں عام نہیں تھی۔ اس زمانے میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ محدث پڑھ کر سناتا تھا، اور ابھی یہ شروع ہوا تھا کہ طلبہ بھی محدثین کے اوپر پڑھنے لگے تھے، تو اس وجہ سے وہ شدید اختلاف ہو رہا تھا۔ تو پہلے یہ رواج نہیں تھا کہ بھئی طالب پڑھے اور محدث سنے، تو اس وجہ سے حدثنا کا رواج گویا کہ کیا تھا، کم تھا، اخبرنا کا رواج زیادہ تھا۔ اس وجہ سے امام بخاری اس پر کثرت سے کلام کر رہے ہیں۔ قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان اذا قرئ على المحدث فلا بأس ان يقول حدثني، فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبید اللہ ابن موسیٰ نے، ان کے شیخ ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے، قال، وہ فرماتے ہیں اذا قرئ علی المحدث، اگر محدث پر پڑھا جاوے، فلا بأس بأن یقول، اور وہ کہے کہ حدثنی، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ دراصل امام بخاری ایک اور اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اخبرنا اور حدثنا میں کوئی فرق نہیں، جیسا کہ بعض حضرات نے متاخرین کے یہاں پر اس کے اندر میں فرق پایا جاتا ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ تینوں الگ الگ موقع سے استعمال ہوتے ہیں، اس میں فروق ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی فرق ہے، یعنی اخبرانی اور حدثنی دونوں ایک ہے، قراءت علی الشیخ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا بأس ان یقول حدثنی، قال وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان القراءة علی العالم وقراءته سواء، فرماتے ہیں وسمعت ابا عاصم، اور میں نے سنا ابو عاصم سے، ضحاک ابن مخلد الشیبانی، ان کا اصل نام ہے ابو عاصم کا ضحاک ابن مخلد الشیبانی، تو ضحاک ابن مخلد الشیبانی سے جو مشہور تھے ابو عاصم سے، ان سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، وہ فرماتے رہتے تھے، عن مالک و سفیان، مالک بن انس اور سفیان الثوری رحمہم اللہ سے، القراءة علی العالم وقراءته سواء، چاہے عالم پر پڑھا جاوے یا عالم خود پڑھے، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں، چاہے طالب علم ان کے اوپر پڑھے یا وہ خود پڑھے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ خود محدث کا پڑھنا یہ جمہور کے یہاں پر افضل مانا جاتا ہے، اور طالب کا پڑھنا اور بعض صورتوں کے اندر میں اس کو بھی ترجیح، لیکن جمہور کی رائے تو بہرحال امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہی ہے کہ محدث کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے طالب کے پڑھنے سے۔ تو امام بخاری کا اپنا مسلک یہ ہے، اپنے مسلک کے ثابت کرنے کے لیے حضرات محدثین کے اقوال کو ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی